السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کے وقت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے علم میں بہت ساری برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے کام کروا لے۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانا تھا۔ وہ اپنے باپ کی سرداری اور بے پناہ مال و دولت کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے۔ ان کا باپ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کو سب سے پہلے جس مذہب نے متاثر کیا وہ عیسائیت تھی، لہٰذا وہ حق کی تلاش میں یکے بعد دیگرے بہت سارے چرچوں کے پادریوں سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے مرتے چلے گئے۔ بالآخر اموریہ کے ایک ایسے پادری کے پاس پہنچے جس نے مرنے سے پہلے کہا، اب حق یعنی سچائی اس زمین پر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ایک نبی کے، جو کہ مکہ میں پیدا ہوگا، وہاں پہ مبعوث ہوگا یعنی نبی بنے گا، پھر مدینہ کی طرف وہ ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ نبی کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ہدیہ تو لے لے گا لیکن صدقہ نہیں لے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر بھی ہوگی۔ آئیے بچوں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں، میں نے مدینہ کی طرف جانے والے عرب تاجر سے کہا کہ میری ساری گائے اور بکریاں لے لو اور مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلو۔ تاجر مان گئے۔ میں نے اپنی ساری گائے اور بکریاں ان کے حوالے کر دی، اور کافرے والوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القریٰ پہنچے تو کافرے والوں نے مجھے دھوکہ دے دیا اور مجھے ایک یہودی کو بیچ دیا، اس سے پیسے لے لیے۔ اب میں اس یہودی کا غلام بن گیا۔ کچھ عرصے بعد میرے آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ سے اسے ملنے آیا۔ اس چچا زاد بھائی کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے مجھے اور میرے آقا سے خرید لیا، یعنی اس کے آقا نے اپنے چچا زاد بھائی کو مجھے بیچ دیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے گیا۔ مدینہ میں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مرنے سے پہلے مجھے بتائے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا کہ یہی تو میری منزل تھی جہاں مجھے آخری نبی کو تلاش کرنا ہے۔ مجھے بہت جلد پتا چلا کہ وہ آخری نبی مکہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی تعلیم دے رہا ہے، یعنی وہ مبعوث ہو گیا ہے، نبی بن گیا ہے۔ میں غلامی کے دن گزارنے پر مجبور تھا، دن رات اپنے آقا کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، ہر وقت کاموں میں لگا رہتا تھا۔ میرا آقا بہت سخت تھا، بہت ہی معمولی سا تھوڑا سا 2 وقت کا کھانا مجھے دیا کرتا تھا، بس اتنا کھانا دیتا تھا کہ میں مر نہ جاؤں، زندہ رہوں۔ میں غلام ہونے کی وجہ سے مکہ جا بھی نہیں سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اللہ راستے کھولتا ہے، اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ میں اس وقت ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا۔ میرا آقا اسی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران میرے آقا کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا۔
اس کا سانس پھولا ہوا تھا، بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، اور میرے آقا سے کہہ رہا تھا اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے جو اس شخص کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور مکہ سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ آ گیا ہے۔ اس شخص کا نام محمد ہے۔ میں نے جب ان دونوں کی باتیں سنی تو میرا جسم کانپنے لگا اور مجھے لگا میں تو نیچے گر جاؤں گا، لہٰذا میں گرنے کے ڈر سے فوراً درخت سے نیچے اتر آیا اور آقا سے کہنے لگا مجھے دوبارہ بتائیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کیا خبر دی ہے؟ مجھے کانپتا دیکھ کر میرے آقا کو بڑا شدید غصہ آ گیا اور اس نے سارا غصہ مجھ پہ اتارا، خوب تابڑ توڑ مجھے مکے مارے اور مجھ پر چیخنے لگا کہ تمہارا ان باتوں سے کیا لین دین، جاؤ اپنا کام کرو۔ جب شام ہوئی تو میں نے چپکے سے کچھ کھجوریں ایک تھیلے میں رکھی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنا تھا اور جہاں اور لوگ بھی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ بالآخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے پتا چلا ہے آپ ایک نیک اور خدا ترس انسان ہیں، میں آپ کے لیے صدقے کی کھجوریں لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں کو دے دیں، ان سے کہا کھا لو، اور خود کوئی کھجور نہ کھائی۔ یہ دیکھ کر تو میں بڑا خوش ہوا کہ چلو پادری کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو پوری ہوئی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے۔ میں پھر واپس آ گیا اور دوسرے دن کچھ کھجوریں اور لیں اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صدقہ نہیں کھاتے نا، اس لیے یہ کھجوریں جو ہیں میں بطور تحفہ یعنی ہدیہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا، خود بھی کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی کھلائیں۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو جی دوسری نشانی بھی پوری ہوئی کہ وہ تحفہ لے لیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اموریہ کے پادری نے آخری نبی کی یہ نشانی بھی تو بتائی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نبی تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھ لی تو میں پہچان گیا اور مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھکا۔ میں زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو بڑی ہی محبت اور شفقت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان سنا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شوق سے اور بڑی دلچسپی سے ساری میری داستان سنتے رہے اور مجھے فرمایا کہ یہ سب صحابہ کرام کو بھی سناؤ، وہ سب بھی سن کر بہت خوش ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے بڑے لمبے سفر کے بعد حق کو اپنی منزل کو پا لیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ بچوں، یہ وہی سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے جن کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں خندق کھودی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔
مجھے امید ہے آپ کو یہ داستان بہت اچھی لگی ہوگی، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں نا، حق کو ہمیں تو تلاش ہی نہیں کرنا پڑا، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو جانے۔ وہ مقصد یہی ہے، ایکم احسن عملا، کہ کون احسن عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، مسنون عمل کرے گا، قرآن و سنت کے مطابق کرے گا۔ کہاں سے پتا چلے گا کہ جنت میں جانے والے کام کون سے ہیں اور جہنم میں جانے والے کام کون سے ہیں، کن کو کرنا ہے اور کن سے بچنا ہے؟ جی بالکل، قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔